قبض یعنی کہ کانسٹیپیشن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر آپ قومی بیماری کا خطاب دے دیں تو یہ کم نہ ہوگا. ہر گھر کے اندر اس کا مریض موجود ہے. ہر کسی کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بیماری بہت ہی عام بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو سیریسلی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ قبض آخر ہوتی کیوں ہے اور آپ کس طرح سے قدرتی طریقے سے اس سے 100% چھٹکارا پا سکتے ہیں. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی انہیں قبض کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ٹوٹکوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ فلاں ٹوٹکا کر لیا، وقتی طور پر ریلیف ہو گیا، کچھ دیر بعد پھر ادھر پھنسے رہتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں کہ جن کو روزانہ سٹول پاس کرنے کے لیے، واش روم جانے کے لیے باقاعدہ طور پہ دوائیوں کا ساتھ لینا ہی پڑتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا، اگر آپ اسے فالو کریں گے یہ گارنٹیڈ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر بہتری کی طرف آ جائے گا. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو بھی ہمارے جسم کے اندر خوراک جاتی ہے اس کا ڈیلی بیس پہ نکلنا ٹوکسن کی صورت میں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. قبض ہوتی کب ہے؟ ایک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبض کیا ہے اور قبض کیا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قبض ہے کیا. اگر آپ کو ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ یا اس سے بھی کم حاجت پوری کرنے کے لیے باتھ روم جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہے. ویسے تو جسم کے اندر جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ ٹوکسن کی صورت میں جب باہر نکلتی ہے تو ڈیلی بیس پہ اگر اس کا اخراج ہوتا رہے تو آپ ہیلدی رہیں گے. لیکن اگر آپ کو ڈیلی بیس پہ اخراج نہ ہو اور ہفتے میں کم از کم 3 دن یا اس سے کم آپ کو ضرورت پیش آئے تو اس کا مطلب ہے کہ قبض ہے. اور لگاتار اگر یہ مسئلہ رہے گا تو آپ کے لیے سیریس ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے. ہمارا جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، اس کا 85% حصہ ہمارا نظام انہضام، ہماری ڈائجیشن ہے. اگر آپ کو قبض ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 2 مریض ہیں، دونوں شوگر کے مریض ہیں، دونوں کو سیم شوگر ہے، ایک کو قبض کا مسئلہ ہے ایک کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے، تو جس کو قبض کا مسئلہ ہے چانسز یہ ہے کہ اس کے اندر شوگر کنٹرول نہ ہونے کے رسک زیادہ ہوں گے. بلڈ پریشر کا مریض لے لیں، چانسز یہ ہے کہ جس بندے کو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ قبض کا بھی مسئلہ ہے اس کے بی پی کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے رسک فیکٹر بڑھ جائیں گے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. اس طرح ہر بیماری کو قبض ایگریویٹ کر دیتی ہے. جن لوگوں کو درد کا مسئلہ ہے ان کو اگر ساتھ قبض بھی ہے تو ان کی دردیں بڑھ جائیں گی، ان کی سینسٹیویٹی ٹو پین بڑھ جائے گی. اس لیے قبض سے چھٹکارا پانا اشد ضروری ہے. ہم غلطی صرف اور صرف ٹوٹکوں کے پیچھے رہنے سے کرتے ہیں. ٹوٹکے اس کا علاج نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو صحت آپ کی ہے، جسم آپ کا ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہوتا کیوں ہے، پھر آپ اسے ٹھیک کر سکیں گے. ہمارا جو نظام ہے، جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں منہ کے رستے وہ معدے میں جاتی ہے اور معدے کے اندر اللہ پاک نے ایک کافی طاقتور تیزاب رکھا ہوا ہے، HCl رکھا ہوا ہے. اس تیزاب کا ایک تو کام یہ ہے کہ اس خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ خوراک کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ چلے گئے ہیں، جو خوراک کے اندر پیسٹیسائڈ وغیرہ چلے گئے ہیں، ان بیکٹیریاز کو معدے کے لیول پہ ہی مار دیتا ہے، کل کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ خوراک آگے اپنے رستے میں چلے جاتی ہے. معدے سے خوراک چھوٹی آنت میں جاتی ہے، ادھر سے مختلف اس کے اندر جو نیوٹرینٹس موجود ہیں، خوراک جو ہم نے کھائی ہے وہ جسم کا حصہ اس چھوٹی آنت پہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور چھوٹی آنت سے یہ خوراک چلتے چلتے ہماری بڑی آنت میں اور پخانے والی جگہ پہ آ جاتی ہے. جیسے ہی پخانے والی جگہ کے پاس، بڑی آنت کے پاس سے خوراک پہنچتی ہے تو اس میں سے نمکیات اور پانی جذب ہو جاتے ہیں اور ہمارے دماغ کو ایک سگنل پہنچتا ہے کہ جی اب سٹول پاس کرنے کی حاجت ہو رہی ہے. ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہمارے مسل ریلیکس ہوتے ہیں اور ہم سٹول پاس کر دیتے ہیں. یہ ایک قدرتی میکینزم ہے. اب معدے میں جو خوراک ہے وہ ہائیلی ایسیڈک ہوتی ہے تیزاب کی وجہ سے. معدے سے خوراک کا پخانے کے رستے تک جانا ایک خاص سپیڈ ڈٹرمن کرتی ہے، ایک خاص سپیڈ سے یہ چلتا ہے. اگر تو یہ سپیڈ سلو ہو جائے گی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. یہ جو سپیڈ کا تیز رہنا، سپیڈ کا معدے سے خوراک کا پخانے کے رستے تک پہنچنا، جو سپیڈ سلو ہوتی ہے، یہ سپیڈ سلو ہوتی ہے تب اگر تو آپ کے معدے کا تیزاب کمزور ہے، جو کہ زیادہ لوگوں میں یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. معدے کا تیزاب کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خوراک ایک سلو سپیڈ کے ساتھ نیچے کی طرف جاتی ہے. اب جب آپ کا معدے کا تیزاب کمزور ہے، خوراک کی سپیڈ سلو ہے آنتوں کے اندر، تو ہوگا یہ کہ خوراک میں سے نمکیات اور پانی زیادہ جذب ہو جائیں گے اور خوراک آپ کی ہارڈ ہو جائے گی، سٹول آپ کا ہارڈ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ معدے کے تیزاب کو طاقتور ہونا اشد ضروری ہے بیکٹیریا وغیرہ کو مارنے کے لیے.
لیکن جب ہمارے معدے کا تیزاب کمزور ہوتا ہے، خوراک کے اندر موجود بیکٹیریا صحیح طریقے سے مر نہیں پاتے ہمارے معدے کے لیول، اب یہ والی خوراک جب معدے سے نیچے جاتی ہے تو جو اندر بیکٹیریا زندہ رہ گئے ہیں وہ اپنی نسل بڑھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ نسل بڑھانے کے لیے اپنے آس پاس کا ماحول وہ الکلائن کر دیتے ہیں، مطلب تیزابیت کم سے کم کرتے کرتے وہ آس پاس کی تیزابیت علاقے کی ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک مزید سلو پاس کرتی ہے۔ تو جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے معدے کی تیزابیت کو بہتر بنانا ہے۔ اب اس کی تیزابیت کو بہتر بنانے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھا لیں، سپورٹ کے طور پہ آپ نے آدھا لیمو ایک گلاس پانی کے اندر سکویز کر کے اسے پی لینا ہے۔ اب اگر آپ کو گلا وغیرہ خراب رہتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا سا تازہ پانی نہ ہو، نیم گرم پانی ہوگا، نیم گرم پانی ہوگا تو اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے آدھا لیمو جب آپ کھانا کھائیں، لیمو کو پانی میں سکویز کر کے استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانے کے ساتھ اچار وغیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ اب کسی بھی قسم کا اچار لے سکتے ہیں، جو ہمارے ادھر دیسی روایتی اچار ہے وہ لے سکتے ہیں، یہ جو آپ کے پکلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو سرکے کا اچار ہے، کمچی وغیرہ ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اچار ہماری معدے کی تیزابیت کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کے اندر ایک تو بیکٹیریاز وغیرہ مر جاتے ہیں، دوسرا پری پرو بایوٹکس کا یہ بڑا اچھا سورس ہے، اس لیے آپ کی تیزابیت معدے کی ٹھیک ہوگی، قبض کا مسئلہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کنٹرول کا۔ زیادہ تر دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگوں کو جب بھی ارجنسی فیل ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اب پخانہ آ چکا ہے، اب ہمیں جا کے پخانے کو نکالنا چاہیے، تو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کہ اکثر میٹنگ میں بیٹھے ہیں جی بعد میں چلے جائیں گے، یا ابھی تو ڈرائیو کر رہے ہیں رات کو چلے جائیں گے، یا ابھی ادھر میں دعوت میں بیٹھا ہوں لوگ کیا سوچیں گے، اچھا نہیں لگے گا سب کے سامنے میں جاؤں گا تو بعد میں چلے جاؤں گا۔ یہ جو ڈیلے کرنا ہے، چونکہ ہمارے اختیار میں ہم روک سکتے ہیں، ہم یہ ڈیلے کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سٹول ہے بڑی آنچ میں پڑا رہتا ہے، اس کے اندر سے نمکیات اور پانی مزید جذب ہوتا ہے، وہ اور ہارڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیکسٹ ٹائم اسے پاس کرنے میں دشواری فیل ہوتی ہے اور قبض کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جب جس جگہ آپ کو فیل ہو، کوشش کریں ایکسکیوز کر کے آپ واش روم جائیں، سٹول پاس کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ ٹوکسن آپ کے جسم سے نکلنا بہت ضروری ہے، اگر آپ اس کو نہیں نکلنے دیں گے تو آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، چانسز بڑھ جاتے ہیں، رسک آپ کے لیے بہت زیادہ رہے گا۔ جو تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سرکیڈین ریدم کو ٹھیک کرنا ہے۔ سرکیڈین ریدم کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک باہر گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کی اپنی ٹائمنگ سیٹ ہے، ہمارے سیل کے اندر، جسم کے اندر جو خلیے ہیں، خلیوں کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، یہ بھی اس گھڑی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ قدرت نے فٹ کی ہوئی ہے۔ اب جب بھی دن کا ٹائم ہوتا ہے، روشنی کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا جسم ایک کیٹابولک سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس سٹیٹ کے اندر وہ انرجی کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جو بھی خوراک ہوتی ہے اس کو وہ کنورٹ کر کے انرجی میں بنا دیتا ہے، کیٹابولک سٹیٹ میں ہوتا ہے جسم۔ جو ہمارا شام کا ٹائم ہوتا ہے وہ انابولک سٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا جسم ریسٹ، ریکوری، ڈائجیشن اس طرح کے پروسیس کو کرتا ہے، ریسٹ کر رہا ہے، ریکوری ہو رہی ہے، جسم ریپیئرنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سونے اٹھنے کی روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، لیٹ سونا لیٹ اٹھنا، اس کی وجہ سے ہمارا جسم ایک خاص سٹیٹ میں پھنس جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا جسم ایک کیٹابولک سٹیٹ میں پھنسا ہوا ہے، جو کہ زیادہ تر قبض کے مریضوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ پانی پیتے ہیں، یہ پانی ہمارے باؤل کی موومنٹ کو سودھن کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو باؤل کو نرم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کیٹابولک سٹیٹ میں ہیں، آپ جتنا بھی پانی پیئیں گے، جسم اس پانی کو بجائے کہ آپ کے باؤل کو نرم کرنے کے لیے بھیجے، وہ اس پانی کو آپ کے مسانے والی طرف بھیج دے گا، گردے اسے فلٹر کر کے پیشاب سے باہر نکال دیں گے۔ تو اگر کوئی قبض کا مریض ہے، اس سٹیٹ میں پھنسا ہے، جتنا مرضی پانی آپ پی لیں، یہ سوچ کے کہ اس سے آپ کا سٹول نرمی سے پاس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، وہ پیشاب کے ذریعے سارا پانی نکل جائے گا۔ تو اس سٹیٹ سے نکلنا کیسے؟ آپ نے اپنے جسم کے جو اندر گھڑی ہے، سیلز کی گھڑی کو کس طرح سے ریسیٹ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ نے 2 دفعہ دن میں کھانا کھانا ہے، ایک ناشتہ، ایک رات کا کھانا، دوپہر میں کچھ نہیں کھانا۔ جو ناشتہ ہے وہ دن کے ٹائم ہوگا، یعنی کہ جو کیٹابولک سٹیٹ ہے، دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں روشنی کی موجودگی میں، جتنا کھا لیں اتنا بہتر ہے، فجر کے پاس جتنا آپ ناشتہ کریں اتنا بہتر ہے۔ اور جو شام کا کھانا ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے کھا لیں، روشنی کے اندر ہی آپ نے کھانا کھانا، اس کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اس کے بعد آپ نے سونا رات کو جلدی ہے، اور کوشش کریں دن میں جلدی اٹھیں۔ اور جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ فجر کے بعد ہرگز نہیں سونا، سونا صرف رات میں ہے، فجر کے ٹائم آپ اٹھ گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہرگز نہیں سونا، کوئی نیپ نہیں لینی۔
उसका फायदा ये रहेगा कि आपका एक तो जिस्म के अंदर की सेल की घड़ी आपकी रीसेट होगी, और सबसे जरूरी चीज ये है फजर से इशराक के टाइम जो ताजा ताजा सूरज निकलता है उसकी रोशनी को आपके जिस्म के ऊपर पड़ना बड़ा जरूरी है। ये जो स्टार्टिंग की रोशनी होती है इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर सेल्स के अंदर नेचुरल मेलाटोनिन एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सेल के अंदर इंड्यूस होता है, उसकी वजह से आपके सर्केडियन रिदम बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सादी सी टिप्स है कि आपने रात जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, खाना दिन में 2 दफा खाना है, उसके बाद रात का खाना आपने मगरिब से पहले पहले खा लेना, और सुबह उठते साथ ही फजर के टाइम उठना, और फजर के बाद आपने सोना नहीं है, और फजर के बाद आपने सूरज की रोशनी लाजमी लेनी है ताकि आपके अंदर की घड़ी सेट हो सके, आप इस कैटाबोलिक स्टेट से निकल सके और आपका कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो सके। चौथी टिप ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लगातार बैठना, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। जो सिगरेट के साइड इफेक्ट्स होते हैं उतने ही साइड इफेक्ट्स हैं आपको अगर आप लगातार बैठते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को हरकत में रखना है, थोड़ा थोड़ा चलें फिरें लाजमी, फजर के टाइम सुबह उठ के वॉक लाजमी करें, रात सोने से पहले वॉक लाजमी करें, या कोई भी जिम ज्वाइन कर लें, फिजिकल एक्टिविटी, पसीना लाजमी निकालें। इसका फायदा ये होगा कि हमारे जब हम एक्टिविटी करते हैं हमारे अंदर के टिश्यूज में हरकत होती है, और जो आपका बाउल है, जो आपने हजम शुदा खुराक है, उसका पास होना, उसका निकलना आसान हो जाता है। तो इसलिए वर्जिश बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी कब्ज को ठीक करने में। पांचवी टिप ये है कि आपका पोस्चर भी ये डिटरमिन करता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन होगी कि नहीं होगी। तो पोस्चर को बेहतर किस तरह बनाएं, आपका बाथरूम में बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, उसके लिए अभी वॉशरूम में चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि बैठने का पोस्चर आपने किस तरह करना है। बाथरूम में अगर तो आप नीचे वाली सीट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैठने के 2 पोस्चर हो सकते हैं, 2 तरीकेकार हो सकते हैं। सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि आपने, चूंकि हमारी लेफ्ट साइड जो है ये डिसेंडिंग कोलन होता है, इसके ऊपर प्रेशर बना के रखना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने हाथ को इधर रख के इस पोजीशन में प्रेशर बना के रख सकते हैं। तो ये हाथ चाहे आप चेहरे पे रख लें, ऐसे रहने दें, इसके प्रेशर से आपको स्टूल पास करना आसान रहेगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप हाथ इस तरह रख सकते हैं चेहरे पे और अपना ये वाली एड़ी उठा सकते हैं। इस एड़ी को उठाने से भी आपके डिसेंडिंग कोलन के ऊपर प्रेशर देगा और आपको स्टूल पास करना आसान रहेगा। और मोबाइल नहीं आपने बाथरूम में इस्तेमाल करना, आपने माइंडफुल होके बैठना है, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं लेकिन मोबाइल ना इस्तेमाल करें। लोगों को पता नहीं होता आधा आधा घंटा अंदर बैठ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अब आप अगर कमोड इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है, लोग इस तरह सादी पोजीशन में कमोड पे बैठते हैं या आगे झुक के बैठते हैं, ये दोनों नुकसानदेह। तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, एक अपनी थोड़ा सा आपने कोई स्टूल नुमा कोई चीज जिससे आप घुटने ऊपर रह सके, इस पोजीशन पे आपने बैठना है। अब इसका फायदा ये होगा, जहन में आपने रखना है कि आपका हिप से घुटने ऊंचे होंगे तो ये नेचुरल स्क्वाटिंग पोजीशन है, आपके लिए आसान रहेगा स्टूल पास करना। अगर तो आपका हिप ऊपर रहेगा घुटनों से तो आपके लिए स्टूल पास करना प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर के कोलन और रेक्टम की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है इससे। तरीकाकार ये है कि आपने तो स्टूल रखना है, इसके ऊपर इस पोजीशन में बैठना है और अब आप अपने हाथ इस तरह रख सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड ये है। इसके अंदर भी आप सेम नीचे बैठने वाला फिनोमेना ऐड कर सकते हैं कि अपने लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेशर रखें। इस पोजीशन में अपने लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप प्रेशर रखेंगे तो आपके लिए स्टूल पास करना इजी होगा। पोस्चर ठीक करने के साथ साथ जो छठी टिप है वो ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर फाइबर को ऐड करना है। फाइबर नेचुरल सोर्स से अगर आप फाइबर लेंगे वो आपके लिए बेहतर है। लोग आर्टिफिशियल फाइबर लेते हैं, सिरप मिल जाते हैं, इस तरह की चीजें जो दवाइयों वाली साइड पे फाइबर लेने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने नेचुरल फाइबर लेने। नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलेंगे आपको? सब्जियों से मिलेंगे, फलों से मिलेंगे। कोशिश करें, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि जब भी खाना खाएं 1 प्लेट खाने की हो, 1 प्लेट सलाद की हो, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है, आपने पहले सलाद खा लेना है फिर खाना खा लेना है। ये फाइबर आपकी खुराक को हजम करने में बहुत फायदा देता है। इसके अलावा आप दिन में 1 दफा फल भी खा सकते हैं। आप 1 प्लेट कोई भी फल ले लें, जरूरी नहीं है कि आपने महंगे वाले फल लेने हैं, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी एक सिंगल फल भी आप ले सकते हैं। ये फलों का हमारी खुराक के अंदर आना हमारे जिस्म के अंदर बाउल मूवमेंट को भी बहुत फायदा देता है। इस सब के साथ साथ चूंकि ये 6 टिप्स आपकी लाइफस्टाइल पे मबनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करते साथ साथ फौरी तौर पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर तो आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कोशिश करें ये सारी टिप्स तो फॉलो करें, लेकिन साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर अभी फुजला मौजूद है उसका फौरी तौर पे निकलना जरूरी है। वो निकलेगा तो फिर आप फर्दर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखेंगे तो बेहतरी रहेगी। तो उसको निकालने के लिए लोग ये कोशिश करते हैं कि लैक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं। लैक्सेटिव, ये पखाना आवर जितनी भी दवाइयां होती हैं, कोशिश करें कि ये एलोपैथिक मेडिसिन ना लें,
آپ ہربل میڈیسن کی طرف رجوع کریں. ہربل میڈیسن کے ایک تو سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوتے اور بہت منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کسی بھی ہربل سٹور سے کوئی بھی آپ کے سٹول پاس کرنے کے لیے, قبض کے لیے میڈیسن لیں. وہ کچھ ڈراپس دے دیں گے یا کچھ گولیاں ہوں گی چوسنے والی, وہ آپ لیں گے, اس سے آپ کا سٹول پاس ہو جائے گا. ایک دفعہ جب سٹول پاس ہو جائے, ٹوکسن جسم سے نکل جائے, اس کے بعد آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں گے تاکہ دوبارہ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹے. کیونکہ قبض کو آپ نے ہلکے نہیں لینا, یہ بیماریوں کی شروعات ہے. شروعات میں ہی اسے جان چھڑوا لیں گے, اللہ فضل رکھے گا, آپ کو اس طرح کے مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ ان ٹپس کو اپنے روٹین میں جاری رکھیں تاکہ آپ کا اس طرح کی بیماری سے جان چھوٹے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ, اس تک لازمی شیئر کریں, اور فرینڈز اینڈ فیملی تک لازمی شیئر کریں, کیونکہ ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی شخص اس مسئلے کا شکار ہے. میرا نام ہے ڈاکٹر سلمان فیروز. السلام علیکم.